اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 63 اور آیت نمبر 64 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور انہی آیات پہ الحمدللہ سورۃ النور کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ سورت اپنے آغاز سے لے کر اختتام تک، جیسے عرض کیا تھا کہ اس میں ہمارے دین کے اور خاص طور پہ ہماری معاشرتی اور گھریلو زندگی کے آداب اور احکام کو بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اس لیے حدیث پاک میں حکم دیا گیا کہ تم اپنے مردوں کو، اپنی عورتوں کو سورۃ النور کی تعلیم دو، ان کو یہ سورت سکھاؤ۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سورت میں خصوصیت کے ساتھ اللہ پاک نے ہمیں زندگی کے گزارنے کا سلیقہ اور آداب سکھائے ہیں۔ پھر جو اس سے گزشتہ آیت تھی، آیت نمبر 62، اگر آپ حضرات کو یاد ہو، اس میں اللہ پاک نے ایک ادب ذکر فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری کا، اور وہ ادب یہ تھا کہ اگر اللہ کے پیغمبر تمہیں کسی خاص موقع پر خاص مشورے کے لیے بلا لیں تو ایک تو تم پر لازم ہے کہ اس میں جا کے شریک ہو جاؤ، شرکت کرو، اور جب شرکت کے لیے بیٹھ جاؤ تو پھر اگر کوئی بہت ہی ضروری کام پیش آ جائے، تمہیں بلاوا آ جائے، تو اس وقت تک مجلس سے مت اٹھو جب تک اجازت نہ لے لو۔ بغیر اجازت کے اس خصوصی مجلس سے، اللہ کے پیغمبر کی مجلس سے مت جاؤ، یہ اس مجلس کے آداب کے خلاف ہے، منع کیا۔ پھر اس سے متعلق بات ہوئی کہ اجازت لینے کا طریقہ کیا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک مجلس ہے تو اس میں ایسی اجازت بھی انسان نہیں لے سکتا کہ کھڑا ہو جائے اور زور سے آواز نکالے، اس سے مجلس میں انتشار ہوتا ہے۔ یا تو انسان دور سے کوئی اشارہ کر لے یا کوئی پرچی لکھ دے جو اس بات کی طرف علامت ہو کہ میں جانا چاہتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے جو مجلس کا ذمہ دار امیر ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے، وہ اگر آپ کو ہاں کی اجازت دے تو آپ چلے جائیں، نہ میں اشارہ کرے تو آپ رک جائیں۔ یہ پچھلی آیت میں یہ بات عرض ہوئی۔ آج کی جو یہ دو اختتامی آیات ہے، اس میں بھی اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا ہی اہم ادب اس امت کی طرف متوجہ کیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ اس ادب کا خیال رکھو، اور واقعی جس کو سیکھنا ضروری ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، تم مت بناؤ اس پیغمبر کے پکارنے کو آپس میں کدعاء بعضکم بعضا، اس طرح جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اس طرح مت بناؤ۔ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان لوگوں کو جو تم میں سے خاموشی سے نکل جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں، لوازاً چہرہ چھپا کر، خاموشی سے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ،
پس وہ لوگ جو میرے پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ ان تصیبہم فتنۃ، کہ اس حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے ان پر کوئی دنیاوی مصیبت آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر ان پر آخرت میں دردناک عذاب آ جائے۔ ڈرنا چاہیے۔ الا، آگاہ رہو، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اس حالت کو جس پر تم موجود ہو، موجودہ حالات کو بھی اللہ پاک جانتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس دن کے بارے میں بھی جس دن کی طرف ان سب کے سب کو لوٹایا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو بتائیں گے ان اعمال کا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کی ذات ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو ان دونوں آیات میں بھی اللہ پاک نے چونکہ سورت کا اختتام تھا اور پھر امت کو متوجہ کیا، اہمیت دلائی آداب کے متعلق کہ ایک مسلمان کی زندگی وہ پوری آداب کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اور اس سورہ نور میں اگر ہم غور کریں تو سمجھ میں بھی یہی آتا ہے کہ ہماری زندگی اسی صورت میں خوبصورت بنتی ہے جب انسان اپنی زندگی میں آداب کا خیال رکھتا ہے، اسے مجلس کے آداب کا، اسے بڑوں کے آداب کا، اسے مناسب کے آداب کا، اسے ہر جگہ آنے جانے کے آداب کا علم ہو۔ جب انسان بے ادبی کی زندگی اختیار کرتا ہے، یاد رکھیں بے ادبی کی زندگی یہ اللہ کی ناراضگی کا آغاز ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے۔ انسان بڑا گناہ ایک دم نہیں کر سکتا، اس کی فطرت میں اللہ نے حیا رکھی۔ جیسے ایک آدمی جب کہتے ہیں نا چور چھوٹی چیزوں سے آغاز کر کے بڑا چور بنتا ہے، یہ براہ راست پہلے ہی مرحلے میں جا کر کسی بینک میں نعوذ باللہ ڈکیتی نہیں مارے گا، پہلے چھوٹا موٹا عمل کرے گا، لیکن اگر اس پہ روک ٹوک نہیں ہوئی، تربیت نہیں ہوئی اور ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوئی، یہ بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا، ایک دن مایہ ناز اور نامی گرامی چور ڈاکو بن جائے گا۔ اس لیے ہمارے علماء نے، بزرگوں نے لکھا کہ انسان سے اللہ کی ناراضگی کا آغاز بے ادبی کے گناہ سے ہوتا ہے، یہ پہلے بے ادب بنتا ہے، اور اس بے ادبی کو آج ہم اپنی زندگی میں کچھ سمجھتے ہی نہیں، بالکل کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ کس سے کس طرح بات کرنی ہے، کس کا نام لینا ہے نہیں لینا ہے، کیا کرنا ہے، اتنا انسان کو آج جری کیا جاتا ہے کہ یہ بڑوں کے نام بے ادبی کے ساتھ لے لیتا ہے۔ ایک وقت تھا تصور نہیں تھا کہ انسان بزرگوں کے، مرحومین کے نام لے اور رحمہ اللہ نہ کہے، رحمت اللہ علیہ نہ کہے۔ آج تو بڑی آسانی سے کہتا ہے کہ ابو حنیفہ ایسے ہیں، شافعی ایسے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر عمر فاروق ایسے ہیں اور ابو بکر صدیق ایسے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بڑی بے ادبی ہے۔ انسان اپنے ماں باپ کا نام نہیں لے سکتا مہذب زندگی میں، ہاں اگر بالکل بے تربیت ہو وہ الگ بات ہے، لیکن مہذب معاشرہ ہم نے اور آپ نے یہی دیکھا کہ ماں باپ تو بڑے ہیں، بڑے بہن بھائیوں کے نام بھی نہیں لیتا، ان کے ساتھ بھی ادب احترام سے چلتا ہے، پڑوسیوں کے نام نہیں لیتا، ان سے ادب احترام سے چلتا ہے، اساتذہ کا نام نہیں لیتا، ان سے ادب احترام کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ سب آداب کی زندگی سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ جس دن انسان نام لینے پر آ جائے اور کسی کے منہ پر اس کا نام لے کے اس کو مخاطب کر دے جو اس سے عمر میں تھوڑا سا بڑا ہو، سمجھ جائیں کہ معاملہ خرابی کی طرف جا رہا ہے، یہیں پہ تربیت کا آغاز کریں۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے امت کو ایک ادب سکھایا، اور اس کے لیے جو تعبیر استعمال کی، فرمایا تم پیغمبر کے پکار کو آپس کی پکار کی طرح مت بناؤ۔ سمجھ گئے؟ اس کے 3 مطلب لکھے مفسرین نے۔
اور تینوں اپنی جگہ پہ درست ہیں، اور اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ پیغمبر کے بلانے کو اس طرح کا بلانا مت سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ کیا مطلب؟ اگر آ کے مجھے کوئی کہے کہ جی آپ کو مفتی صاحب بلا رہے ہیں، دفتر میں آپ کو بلا رہے ہیں، آپ وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سرپرست ہیں، مربی ہے، لیکن چونکہ میں کمزور آدمی ہوں، میں کہوں گا یار آ رہا ہوں، ان سے کہیں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ انسان آپس میں جب ایک زندگی میں رہتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے، کبھی بڑے بھی بلاتے ہیں، گھر میں والدین بھی آواز دیتے ہیں بیٹا یہاں آ جاؤ، تو اولاد کیا کر رہی ہے؟ ایک کام میں لگی ہے، دوسری کام میں، جی آ رہا ہوں امی، آ رہا ہوں ابو، آ رہا ہوں، اس طرح کرتے ہیں نا۔ تاخیر بھی ہو جاتی ہے، دیر سویر بھی ہو جاتی ہے، ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے، لیکن معاملہ دنیا کا دنیا میں ختم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اگر اللہ کے پیغمبر آواز دے دے کسی کام میں کہ آ جاؤ، تمہیں جمع کیا ہے، تمہیں حکم ہے کہ تم جمع ہو جاؤ، تو اللہ کے پیغمبر کی پکار اور ان کا بلاوا اور ان کا جمع کرنا وہ تمہاری طرح نہیں ہے۔ پھر اس میں کسی نے تاخیر کی یا کسی نے یہ سمجھا کہ شاید میں اختیار ہے جاؤں نہ جاؤں، دیر سویر کر دوں، فرمایا نہیں، اگر پیغمبر کے بلانے کو اپنے بلانے کی طرح سمجھا تو دو ہی راستے ہیں، یا تو پکڑ دنیا میں آئے گی ورنہ آخرت میں تو ضرور آئے گی۔ کتنی سخت بات ہے۔ اس لیے آپ صحابہ کو دیکھیں، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں، انسان کو یقین نہیں آتا کہ وہ بھی اسی دنیا کے لوگ تھے دوستو، اتنے فرما بردار، اتنے تابعدار۔ یعنی ایک صحابی کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، پہلی رات کی دلہن سے مل رہے ہیں۔ ہم اپنے اوپر رکھیں، ہمارے ہاں جب نوجوانوں کی شادیاں ہوتی ہیں نئی ہفتہ 10 دن تو وہ غائب ہو جاتے ہیں، ہے نا، پھر کہاں ہوتے ہیں، یا ہوتے بھی ہو تو 10 دن تک بات چیت نہیں کرتے، اتنے دماغ تھوڑا وقت لیتا ہے جگہ پہ آنے پہ، اور صحیح بات ہے، اس لیے کہ ایک نئی زندگی ہے، خوبصورت زندگی ہے، اور پاک صاف زندگی کی دلیل یہ ہوتی ہے انسان خوش ہوتا ہے۔ اللہ سب کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ لیکن انسان اپنے اوپر رکھے نا تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ شادی کی پہلی رات، نئی نویلی دلہن ہے، نوجوان ہے، سب کچھ ہے، اور باہر سے پیغام آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کی تیاری کر رہے ہیں، سب کو حکم دیا کہ مسجد نبوی میں آ جائے۔ وہ نوجوان صحابی جو پہلی رات کی دلہن کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، اسی کیفیت میں جا کے مسجد نبوی پہنچ گئے۔ کوئی بولنا آسان ہے، چلے گئے، اور اللہ کی شان گئے نہیں، صرف گئے، پھر جہاد میں شریک ہو کے شہید بھی ہو گئے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ۔ لیکن کتنی بڑی شان دی، اللہ کے پیغمبر کا حکم مانا نا، اس میں تاخیر نہیں کی، اس حالت میں چلے گئے، شہید ہو گئے۔ جب شہداء کی لاشوں کی تلاش شروع ہوئی، دیکھا ایک نوجوان عورت نئے کپڑوں میں آ رہی ہے، کسی نے کہا یہ حنظلہ کی بیوی ہے، پہلی رات کی بیوی ہے، وہ آ رہی۔ آپ نے فرمایا روک لو، اس کو پتہ چل جائے کہ شوہر شہید ہو گیا ہے تو روئے گی، عورت ہے، کمزور ذات ہے، روک لو۔ صحابہ گئے روکنے کے لیے، فرمایا اللہ کے پیغمبر کو بتا دو میں رونے کے لیے نہیں آئی، ایک بات پیغام دینے آئی۔ آپ نے فرمایا آنے دو۔ جب آئی تو فرمایا کہ میں جزا فضا نہیں کرتی، وہ تو آپ کے حکم پہ شہید ہو گئے، لیکن یہ بتانے آئی تھی کہ ہمارا نکاح ہوا، شادی ہوئی، پہلی رات ملاقات کی انہوں نے مجھ سے، اور آپ کی آواز سنی، حکم سنا تو بغیر غسل کیے ہوئے آ گئے۔ تو آپ کے علم میں ہو کہ میرے شوہر کا غسل نہیں تھا، تو دفن سے پہلے ایسا نہ ہو کہ شہید کے لیے، مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شہید کے لیے غسل نہیں ہے نا، شہید کے لیے غسل نہیں ہے، اور میدان میں جو شہید ہو جائے اس کے لیے کفن کا حکم بھی نہیں، اسی لباس میں دفنایا جائے۔ تو کسی کو ایسا نہ ہو کہ بھئی اس کو دفنا دے،
اس پر غسل جنابت ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ حنزلہ کی لاش کو غسل دے دو۔ صحابہ گئے، نہیں ہے، پہلے پڑی ہوئی تھی اب نہیں ہے، پریشان ہو گئے۔ پھر کچھ دیر بعد ڈھونڈا، دیکھا لاش ہے، پانی ٹپک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا دوسری آسمان کے فرشتے آئے، حنزلہ کی لاش کو لے گئے، آسمان پہ غسل دے کے واپس لائے۔ غسیل الملائکہ قیامت تک کے لیے مشہور ہو گئے، غسیل الملائکہ، وہ امت کے صحابی جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ شان ایسے حصے میں تھوڑی آتی ہے، انسان اتنا متبع فرما بردار ہو کہ اللہ کے پیغمبر کا حکم آئے اور پھر انتظار نہیں کرے۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس آیت کا یہ لکھا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول، کہ تم پیغمبر کو اس انداز میں مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ جیسے ہم بلائیں گے، کہیں گے بھئی اے فلاں اے فلاں اے فلاں اے فلاں، یا عربی میں جب انسان کسی کو بلاتا ہے تو یا فلاں کہتا ہے، یہ انسان آپس میں ایک دوسرے کو۔ لیکن اللہ کے پیغمبر کے لیے ایسی پکار جائز نہیں ہے دوستو۔ اس لیے پورے قرآن کریم میں علماء نے لکھا، یہ 30 پارے قرآن ہے نا، ہر ساتھی نے پڑھا ہوا ہے، یہاں حافظ قرآن ساتھی بھی ہیں، ناظرہ سب نے پڑھا ہے۔ تو قرآن کریم میں کوئی ایک جگہ پر آپ کو نظر آئے یا محمد؟ کہیں پر ہے؟ نہیں ہے دوستو۔ 30 پارے قرآن میں کہیں پر یا محمد نہیں ہے۔ ہاں لفظ محمد یا کے بغیر آیا ہے، کتنی جگہ پہ؟ 4 جگہ پہ، 4 جگہ۔ پورے قرآن کریم میں اللہ نے اپنے حبیب کا اسم ذاتی محمد کو 4 جگہ پہ استعمال فرمایا، ورنہ باقی ہر جگہ پر جہاں بھی خطاب کیا آپ کی صفات کے ساتھ کیا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یہی ہے نا۔ یا محمد اللہ نے بھی نہیں کہا، یہ پیغمبر کی شان ہے۔ اس لیے یہ کم علمی ہے، یہ نادانی اور جہالت ہے کہ یا محمد لکھنا ہے مجھے۔ پہلے علماء سے پوچھ تو لیں کیا کرنے جا رہے ہیں آپ۔ کسی کا نام لے کر اس کے ساتھ یا لگانا یہ انسانیت کے طریقے ہیں عام امت کے لیے، پیغمبر کے لیے نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کو اس انداز میں نہیں پکار سکتے، یہ آداب نہیں، بے ادبی ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو جو عمل خود اللہ پاک نے قرآن کریم میں نہیں فرمایا، امت کو تعلیم ہے کہ کبھی بھی میرے پیغمبر کو اس انداز میں مت لکھو، مت پکارو یا محمد، صحیح نہیں، ادب کے خلاف ہے۔ تیسرا مطلب اس کا لکھا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، عجیب بات لکھی مفسرین نے، فرمایا پیغمبر کی دعا کو اپنی دعا کی طرح مت سمجھو۔ ہماری اور جو آپ کی دعا ہے، ہم کتنا بھی اللہ سے مانگ لیں لیکن دعا کے بعد امید پر بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ کی شان کریمی ہے، اللہ چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے۔ کوئی اللہ پاک کو مجبور کر سکتا ہے دوستو؟ نہیں کر سکتا۔ فرمایا میرے پیغمبر کی دعا کو ایسا مت سمجھو، پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے تو ضرور قبول ہوگی، اب تمہاری مرضی ہے، پیغمبر کو راضی کر کے اپنے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھوا لو، یا خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ پیغمبر کو ناراض کر کے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھوا لو، قبول تو ہونی ہے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اللہ کے پیغمبر کے آداب بہت بڑے ہیں، اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے اپنی قبر اطہر میں، مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں، ریاض الجنت میں، حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں، آپ قیامت تک کے لیے آرام فرما ہو گئے، چلے گئے۔ اس جگہ اللہ نے آپ کو ایک خاص حیات دے دی ہے۔ اہل سنت والجماعت امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے، پہلے بھی عرض ہوا اور اس کو یاد رکھیں، امت مسلمہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنی مدینہ منورہ کی قبر اطہر میں حیات ہیں، آپ حیات ہیں۔ ہم کیوں مدینہ کی دعائیں مانگتے ہیں؟ ہم کیوں مدینہ کے لیے بھاگتے ہیں؟ اگر وہاں نعوذ باللہ پیغمبر کی ذات حیات نہیں ہے، امت کس لیے جا رہی ہے؟ ہم وہاں درود شریف کس کے لیے پیش کرتے ہیں؟
اس لیے آپ کے روضہ اقدس پہ کھڑے ہو کر امتی درود شریف پڑھتا ہے تو آپ خود سنتے ہیں، آپ خود سنتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ سن کر اس کا جواب بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ اس لیے وہاں کے آداب بھی بہت بڑے ہیں۔ اونچی آواز سے بات نہیں کرنی ہے، آپس کی ملاقاتیں نہیں کرنی ہیں، آپس کے معاملات مسجد نبوی میں نہیں کرنے، اس کو منع کیا گیا۔ وہاں کے آداب بہت بڑے ہیں۔ اللہ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت، عقیدت، صحیح آداب اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اتباع سنت میں پوری زندگی گزار کر کلمہ طیبہ کے ساتھ اللہ ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جس طرح ہر ہفتے مستورات کی اصلاحی مجلس ہوتی ہے، کل بھی انشاءاللہ صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں مستورات کی مجلس ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں طلباء اور آپ عام ساتھیوں کے لیے اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی۔ اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔